ہے، ان سے یہ چال چلنا چاہتے ہیں۔ مخادعت کا معنی جو ہوتا ہے لغت میں وہ مدارات ہے۔ ایک مہمان کسی کے پاس آتا ہے، اس کی اتنی خوشامد اور آؤ بھگت کرتا ہے، اس کو مٹھائیاں کھلاتا ہے، اس کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو جتلا دوں کہ یہ میرا خدمت گزار اور خیر خواہ ہے، جب مجھ پہ اعتماد پورا کر لے گا پھر اس کی ٹانگیں توڑوں گا۔ با دوستاں تلطف، با دشمناں مدارا۔ دوستوں کے ساتھ تلطف ہوتا ہے، اندر سے بھی مہربانی، اوپر سے بھی، اور دشمنوں کے ساتھ مدارات ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر۔ یہ اللہ سے مدارات کرنا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، چال بازی کرنا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اللہ سے اور ایمانداروں سے، حالانکہ وما یخدعون، نہیں وہ فریب دے رہے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، حالانکہ ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ چال بازی تو ان سے کی جاتی ہے جن کو یہ پتہ بھی نہ ہو ان کے اندر کی مرض کا، اللہ تو خوب جانتے ہیں۔ یہ چال بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور بڑھا دے ان کی مرض کو۔ یہ بد دعا یا کلمہ ہے، یوں مانا نہیں کہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی مرض کو، نہ، یہ کلمہ بد دعائیہ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ ہم بد دعا کرتے ہیں کہ بڑھا دے اللہ ان کی مرض کو اور زیادہ، اور بڑھے ان کی مرض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرض بڑھتی بڑھتی جائے گی تو یہ کھل کر کافر ہو جائیں گے، جب کھلے کافر ہو جائیں گے پھر ان کو بھی دھر لیا جائے گا جس طرح پہلے کافروں کو دھر لیا گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، رہ گیا قیامت، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب تو دردناک ہوگا ہی بسبب اس کے جو وہ ہیں جھوٹ بول رہے، دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا، اندر میں ہوتا ہے کفر، اوپر سے کرتے ہیں دعوے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ اسی تیسری جماعت کی طرف سے شکوہ، منافقین ضالین، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ نا مرادو لا تفسدوا فی الارض، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری شیطانی ہے، جس جگہ پہ کہیں شور و غل ہوتا ہے تو بیچ میں ہاتھ تمہارا ہوتا ہے، چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض۔ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہو، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، کفار کے ساتھ بھی میل جول، مومنوں کے ساتھ بھی، ہر جگہ تم نے یہ چوہا لگا رکھا ہے۔ حیا کرو، ایک طرف ہو کے رہو، دونوں طرف تمہاری لو لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ تو کہتے ہیں جی قالو، بکتے ہیں، انما نحن مصلحون، پکی بات ہے، انما یہاں حسر کے لیے ہے، سوائے اس کے قطعاً نہیں ہے کہ نحن مصلحون، ہم ہی تو ہیں نا اصلاح کرنے والے۔ ہم تو جی دونوں طرف اس لیے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی طرح دونوں پارٹیوں کا آپس میں اصلاح ہو جائے، مگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ فساد ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں یہ فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ اب اللہ میاں خبردار کرتے ہیں، الا انہم، خبردار، ہوشیار رہنا ہو ایماندارو، یہ جو لوگ درمیان میں بیچ بیچ میں چل رہے ہیں نا،
هم المفسدون، یہی فسادی ہے، اصل فسادی یہی ہے، ولکن لا یشعرون، مگر ان احمقوں کو شعور بھی نہیں کہ فساد کا نام انہوں نے اصلاح رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسے طریقے سے تو اصلاح نہیں ہوتی، الٹا فساد زیادہ برپا ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دوسرا شکوہ پھر جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو، کون کہتا ہے ان کو؟ یعنی دو صورتیں ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آمنو، سیدھی طرح مانو مسئلہ کو، آمنو کون کہتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آیات نازل ہوتی ہیں جس میں دعوت ہوتی ہے مسئلہ کے ماننے کی، یا تو اس سے روایت بالمعنی کے طور پہ اللہ نے نقل کیا ہے، اذا قیل لہم آمنو، یعنی براہ راست ان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ قرآن مقدس میں جب حکم نازل کیا جاتا ہے کہ تم مسئلہ مان لو، گویا کہ یہ ان کو کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے روایت بالمعنی کے طور پہ جب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مقدس میں جب حکم نازل ہوتا ہے کہ تم سچی طرح سچے دل سے مانو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود مومن لوگ جا کے ان کو کہتے ہوں گے کہ اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو یار سیدھی طرح ایمان لاؤ، یہ کیا منافقت ہے۔ یہ دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جیسا بھی ہو، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آمنو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ دوسرے لوگ مان رہے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ دوسرے لوگ جس طرح مان رہے ہیں تم بھی اسی طرح مانو نا، پھر پتہ چلے کہ تم سچے مومن ہو۔ اس وقت اندر کا مرض نکلتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں انؤمنو، یہ دوسرے لوگ جو مان رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہم بھی بے وقوف بن جائیں، یعنی دھڑ چڑھ جائیں، ہم تمام کی آنکھوں میں آ جائیں گے، وہ فلانا جا رہا ہے وہ بھی محمد کو مانتا ہے، فلاں جا رہا ہے، ہم بیچ بیچ میں رہ کر اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یہ جو دھڑ چڑھ جاتے ہیں نا ایک پارٹی کو جاتے، یہ تو بے وقوف ہے۔ واہ، کما آمن السفہاء، جس طرح مان رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ اب اللہ میاں فرماتے ہیں مومنو گھبرا نہ جانا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار تحقیق یہی لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں۔ حسر کا معنی انہم ہم السفہاء، حقیقی بے وقوف تو ہے یہی، ولکن لا یعلمون، لیکن اس حقیقی بے وقوفی کو وہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت میں اس کو جانتے نہیں۔ اس کے اوپر فائدہ ظاہر ہو گیا جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب کفر و اسلام کا جھگڑا ہو، عقائد کا جھگڑا ہو، عقیدے کے مسائل کا جھگڑا ہو، اس میں اس حالت میں دونوں دھڑوں کے ساتھ مل کے رہنے والا آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوگا تو اس وقت جب کسی ایک دھڑے کے ساتھ رہے، اور وہ اس دھڑے کا کام کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو متواترات پہ عمل کر رہے ہوں گے، جب تک اس دھڑے کے ساتھ نہیں رہے گا ایک ہو کر، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وہ بھی دعویٰ تو کر رہے ہیں اسلام کا، اور پھر خود کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اپنے آپ کو اصلاحی جماعت بھی کہتے ہیں، مگر قرآن مقدس کہتا ہے کہ نہیں، جب تک سکات پر عمل کرنے والے دھڑے کے ساتھ نہ ملیں گے، ایک طرف نہ رہیں گے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تیسرا شکوہ یعنی ان کے بکواسات پر شکایت،
तीसरा शिकवा, को भी माना, लवाजिम को भी माना, मुक्तजा को भी माना, तीनों चीजों को मान लिया है। उस वक्त क्या कहते हैं? आमन्ना, हमने भी माना, हम तो बिल्कुल मानते हैं। बादशाह तुम्हारा क्या ख्याल है? हो तो तुम सच्चे यार। आमन्ना, हम भी, हमारा अकीदा भी यही है। पल्ले पल्ले। कालू आमन्ना, हम बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल आप सच्चे, जो आपका दावा है वही हमारा दावा। वइज़ा खलो, जब गुजर जाते हैं, इला शयातीनिहिम, ज़ाहिबीन इला शयातीनिहिम, इज़ा खलो, जब गुजरते हैं वहां से, और किधर जा रहे होते हैं? इला का मुतल्लक माजूफ है। इज़ा खलो, ये इला जो है खलो के मुतल्लक नहीं, इसका मुतल्लक क्या है? माजूफ है। इज़ा खलो, वहां से तो जब गुजर जाते हैं, मगर कहाँ जा रहे होते हैं? ज़ाहिबीन इला शयातीनिहिम, जाने वाले होते हैं अपने शतूंगरों की तरफ। अपने शतूंगर पार्टी की तरफ जाते हैं ना, दूर होते हैं तो वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं तुम मुसलमानों की तरफ से होके आ रहे हो, तेरी ऐसी तैसी। और नहीं जी, इन्ना माकुम, बेखौफ रहो, हम कहीं चले जाएं हम तुम्हारे साथ। इन्ना माकुम, सिर्फ मुसलमानों को टीटू लगाने के लिए हम गए थे। इन्ना माकुम, ताकि हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। हम हिंद चले जाएं, सिंध चले जाएं, हमारे बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माकुम, हम तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं। अच्छा, तो फिर अगर हमारे साथ हो तो उनके पास करने क्या गए थे? वो जी, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, पक्की बात है, सिवाय इसके और कोई मतबल हमारा नहीं था। क्या था? नहनु मुस्तहज़िऊन, हम ही तो हैं जो उनसे ये ठट्ठाबाजी करते हैं, मजाक करते हैं। उनको जब जाके कहते हैं ना कि जी हम तुम्हारे मसलक को कबूल कर चुके हैं, आमन्ना, उनकी बातें बड़ी खुल जाती हैं, बड़े खुश होते हैं कि चलो ये अभी हमारी जमात में आ गए। बस उनको सिर्फ खुश करते, हम उसको थुक लगाते हैं उनको। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम बड़ा मजाक करते हैं। अल्लाह जवाब देते हैं, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह खुद ही मस्खरी कर रहा है उनके साथ। कौन सी मस्खरी? कि अल्लाह ने वयमुद्दुहुम फी तुग़यान, वाओ तफसीरिया, कैसी मस्खरी कर रहा है अल्लाह? यानी उनको ढील दे रहा है, उनको फी तुग़यानिहिम, ढील दे रहा है उनको उनकी सरकशी में, इस हाल में कि या महून, वो अंधे होकर गुजर रहे हैं। या महून ये मकामे हाल में है, माना हाल वाला। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, क्योंकि जब कोई शख्स सरकशी पे उतर है, उसको डांट न दी जाए तो वो बराबर सरकशी में बढ़ता ही चला जाता है ना। अल्लाह ने इनको धर लेने के लिए सरकशी में छोड़ दिया है कि इनके जिम्मे और केस लग जाएं, ताकि फिर इनका तिया पाचा करके सत्यानाश कर दिया जाए। ये भी हकीकत में अल्लाह की तरफ से मस्खरी है कि उनको रोक टोक नहीं कर रहा, छोड़ रखा है उनको। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, ढील दे रखी है उनको, लंबी रस्सी दे रखी है उनको, फी तुग़यानिहिम या महून, अपनी सरकशी में वो अंधे होकर चल रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरहुज़्ज़लालत बिलहुदा, इनके लिए भी नतीजा, मुनाम अलैम का नतीजा हो गया, इनके लिए नतीजा। उलाइका, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद कर लिया है गुमराही को, बिलहुदा, बदले हिदायत के। हिदायत थी अल्लाह की किताब का ये मसला, मुद्दा, लवाजिम, मुक्तजा, उनके बदले इन्होंने गुमराही खरीद कर रखी है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये सौदा जो उन्होंने कर रखा है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, अल्लाह करे न नफा दे उनको तिजारत उनकी,
بد دعا یا کلمہ بھی بن سکتا ہے اور حقیقی خبر بھی بن سکتی ہے. پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ. وما کانوا مہتدین، نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ. ان کی شناعت کار ذکر کرنے کے بعد اب ان کی مثالیں ذکر کر کے اس تمہیدی بیان کو ختم کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مغضوب علیہم جماعت پر مثال. مجاہر کافر لوگ جو تھے مغضوب علیہم ان کی مثال ہے. مثلهم قصہ تو ہو یا حالت ہو. مثل بمانا حالت یا قصہ. ان کا قصہ یا ان کی حالت مثل حالت اس بندے کے ہے جس نے استوقد نارا بھڑکائی آگ. پس جب کہ روشن کر دیا اس آگ نے اپنے آس پاس والوں کو، ماحولہ، جب روشن کر دیا اس آگ نے آس پاس والوں کو، تو اس وقت کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی، یا لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے. اتنے اندھیرے، ایسے اندھیرے کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے. اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ توحید کی روشنی کی، آگ جلائی. جب بالکل اللہ کی توحید گلی کوچوں میں رس دھس گئی اور بہت بڑا کوہرام برپا ہوا، کھل گئی اللہ کی توحید، تو اس وقت یہ آس پاس والے لوگ جو تھے مشرکین مکہ، یہ تو نامراد اندھے رہ گئے، ان کی روشنی تو ختم ہو گئی. دوسرے لوگ جو تھے باہر کے، وہ اس سے فیض یاب ہو گئے، موحد بن گئے، مگر یہ اندھیروں کے اندر ہی رہ گئے. شرک و ظلمات کے اندھیروں کے اندر یہ گر کر رہ گئے اور غرق رہے. ان کی حالت یہ ہے کہ صم بکم عمی، بہرے بھی، گونگے بھی، اندھے بھی. جب یہ تینوں قسم کے عیب ان کے اندر ہوں تو پس نتیجہ یہی نکلے گا کہ لا یرجعون، اپنے کفر سے واپس نہیں آ سکتے. یہ مثال تھی مغضوب علیہم کی مشرکین مکہ کے لیے. او کصیب من السماء، یہ ضالین منافقوں کے لیے، گمراہوں کے لیے. او کصیب، او مثلہم کمثل السیب، یا ان کا قصہ یا حالت مثل حالت بارش کے ہے جو آسمان سے موسلا دھار ہو رہی ہو، فی ہے بیچ اس بارش کے ظلمات ہو، اندھیرے بھی ہوں، گھٹا ٹوپ چھائی ہوئی ہو، ورعد، اور کڑکار بھی ہو،
و برقن اور چمکار بھی ہو، بجلی کا چمکار بھی، سب کچھ ہو، اتنے کرکار اور لشکار ہوں کہ بنا رہے ہوں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں بوجہ سوائے کے کڑکنے والی بجلیوں کے، کیوں ڈال رہے ہوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائے۔ یکاد البرق، درمیان والا جو ہے واللہ محیط بالکافرین، یہ ادخال الہی ہے، مثال ابھی جاری ہے، پوری نہیں ہوئی۔ درمیان میں اللہ نے جھٹ کر کے اپنا فکرہ ٹانک دیا ہے، واللہ محیط بالکافرین، یعنی اب یہ گھیرے میں آ چکے ہیں اور اللہ تک خوب احاطے میں لینے والا ہے کافروں کو۔ اللہ جب گھیرا ڈال لے تو اس سے کون نکل سکتا ہے؟ وہ تو بیچارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، مگر واللہ محیط بالکافر۔ ہاں آگے مثال مکمل کرو۔ ہاں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے رہے ہیں، من السوائے کے بجلیوں کے کڑکار کی وجہ سے، حذر الموت، اس خطرے سے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ یکاد البرق، اور بجلی کا حال یہ ہے کہ قریب ہے کہ بجلی چندھا کر دے ان کی آنکھوں کو، چندھیا کر دے، اچک لے ان کی بینائی کو۔ بس کلما اضاء، جب بھی وہ روشن کرتی ہے بجلی، چمکتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب بجلی کوندنا ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے اوپر ان کے، تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے کہ قرآن مقدس کی آیات دھڑا دھڑ نازل ہو رہی ہیں، توحید کے کڑکار ہیں اور تخویفات اور دھمکیوں کے لشکار ہیں، کبھی کبھی کوئی ترغیبی آیات بھی آ جاتی ہیں۔ جب بھی کہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے، مشوفی یہ چلنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم ایماندار ہیں، ایماندار۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب خوب جہاد کا حکم آتا ہے یا دھمکیاں آتی ہیں تو اس وقت کام وہ رک جاتے ہیں، یار ادھر تو تباہی کرانا پڑتی ہے، چھوڑو ادھر ہی چلتے ہیں جدھر 11ویں، جدھر پیران پیر کے کنڈے، بی بی فاطمہ کی سانکیں، ادھر ہی چلے، کام رک جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا، یعنی ایک وجہ سے تو منافق جو ہے وہ ظاہری طور پہ ایمان قبول کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مال و جان محفوظ رہے گا مسلمانوں کے اندر رہ کر، اور من وجہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری حالت کو اگر ظاہر کر دیا گیا تو پھر ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس لیے کبھی چل پڑتے ہیں اسلام اسلام کا دعویٰ اور کبھی رک جاتے ہیں۔ آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اس کا نام ہے ترتب نتیجہ، یعنی اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ضالین ہیں منافقین، اگر اللہ کریم چاہتا تو سرے سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پیدا ہی نہ کرتا، مگر پیدا کرنے کے بعد اگر چاہتا تو سرے سے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا۔ ہر لحاظ سے اللہ قادر تھا، مگر انہوں نے دونوں لحاظ سے خلاف کیا ہے۔ اللہ نے ان کو آنکھ اور کان دیے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ایک غلطی۔ دوسرا یہ ہے
کہ انہوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں کو غلط استعمال کیا، حالانکہ اللہ کریم تو قادر تھا کہ ان کے سرے سے کان ہی لے لیتا، آنکھیں لے لیتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ ہے دعوی توحید کا مقتضا۔ یعنی کہا تھا نا کہ سورت کا دعویٰ تو ہے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ لوازم یہ تھے کہ جب وہ معبود اس کے بغیر کوئی نہیں تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا وغیرہ وغیرہ بھی اس کے بغیر کوئی نہیں۔ مقتضا یہ تھا کہ جب اس کے بغیر معبود کوئی نہیں تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے مقتضا توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یہاں حصر ہوگا کہ صرف رب ہی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر آپ بھی کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر تمام انبیاء کی پہلے دن کی دعوت یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی، کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ،